السلام علیکم، جیو نیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں آپس کی بات اور میں ہوں منیب فاروق۔ ہم عام طور پر سیاسی معاملات کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، بہت سے ایسے معاملات ہیں جن کو زیر بحث لایا جاتا ہے، لیکن آج چونکہ عاشورہ ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے، ذرا آج اس حوالے سے بھی بات ہو جائے۔ ہمارے ملک میں سیاستدان عام طور پر خود کو حسینی طرز زندگی کا پیروکار قرار دیتے ہیں، حسینیت کا پیروکار قرار دیتے ہیں اور اپنے مخالف کو یزید تک بنا دیتے ہیں۔ کیا یہ طرز عمل درست ہے یا نہیں ہے؟ مسائل کہاں پر ہیں؟ ان کا اگر تدارک ہے تو وہ کس طرح سے ممکن ہے؟ اور اگر یہ نفرت ایسے ہی بڑھتی رہی تو خدا نخواستہ ہمیں کسی بھیانک انجام تک لے جائے گی۔ اس کا درست ہونا، ہماری سمت کو درست ہونا بہت ضروری ہے۔ اپنے مہمانوں کا تعارف میں کروا دیتا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ حافظ طاہر جو کہ چیئرمین ہیں پاکستان علماء کونسل کے، بہت شکریہ آپ کا۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب چیئرمین رویت حلال کمیٹی پاکستان علامہ جناب عبدالخبیر آزاد صاحب، آپ کا بھی بہت شکریہ سر۔ جناب علامہ امین شہیدی صاحب موجود ہیں جو کہ سربراہ ہیں امت وحدہ پاکستان کے، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ سب سے پہلے میں طارق صاحب آپ سے گفتگو آغاز کرنا چاہوں گا۔ ایک ایلیمنٹ جو موجود ہے یہاں پر وہ یہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ سیاست کے اندر ہم فوری طور پر فتوے تو پہلے بھی دے دیے جاتے تھے، لیکن اب تو یہ رواج نکل پڑا ہے کہ جی آپ کسی کو یہ تو جی ہیں یہ یزیدی کام کر رہے ہیں اور یہ ایسے کر رہے ہیں، یہ تو بڑے اس طرف معاملات چلے گئے ہیں، اور ایک دوسرے کو اس حد تک لے جانا کہ بجائے اس کے کہ آپ مذہب کو استعمال کریں ہم آہنگی کے لیے، نفرت پھیلائی جائے مذہب کو استعمال کرتے ہوئے، خاص طور پر سیاسی ماحول کے اندر۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ منیب بھائی آپ نے بہت ہی میں سمجھتا ہوں اہم نقطہ اٹھایا ہے۔ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ یزیدیت کیا ہے اور حسینیت کیا ہے۔ امن، محبت، رواداری، عدل، انصاف، یہ حسینیت ہے۔ ظلم، زیادتی، جبر، طاغوت، یہ یزیدیت ہے۔ لہٰذا ہر وہ مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے وہ حسینی تو ہو سکتا ہے، وہ یزیدی نہیں ہو سکتا، وہ طاغوت اور کفر کا نمائندہ نہیں ہو سکتا جس کے اندر تھوڑا سا بھی ایمان ہے۔ سیاسی اپنی مصلحتوں کے لیے، اپنی سیاسی مقاصد کے لیے موجودہ دور میں جس طرح اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ ممکن ہے جس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ یزیدی افکار کا حامل ہے یا یہ یزیدی سوچ، وہ میرے سے زیادہ حسینی سوچ رکھتا ہو، حسین سے محبت کرتا ہو، یزید سے نفرت کرتا ہو۔ ہمارے ہاں مذہب بکتا ہے، یہ جملہ سخت ہے لیکن میں یہ بڑی معافی کے ساتھ عرض کروں گا۔ یہاں لوگوں کی مذہب سے بہت زیادہ محبت ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھیں کوئی آدمی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، کوئی مسجد جاتا ہے نہیں جاتا ہے، روزہ رکھتا ہے نہیں رکھتا ہے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کریں گے، آپ سیدنا امام حسین کی بات کریں گے تو وہ ایک دم پوری قوت سے کھڑا ہو جائے۔ بے شک بے شک۔ اب بدقسمتی ہماری کہہ لیں یا خوش قسمتی کہہ لیں کہ مذہب سے محبت یہ خوش قسمتی ہے۔ اب جو استعمال کرنے والا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یار یہ بڑا آسان وے ہے، مذہب کا نام لے لو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو ہے نسبتیں کر لو۔ دیکھیں ہمارے ہاں اس ملک میں 75 سال میں کوئی جماعت، خالی ہم خان صاحب کی بات کرتے ہیں نا مدینہ منورہ کی، یہ نہیں، آپ کوئی بھی جماعت نکال لیں اس کے دستور منشور میں ہے پاکستان کو اسلامی ریاست بنانا۔ پیپلز پارٹی لبرل پارٹی ہے، اس کو بھی آپ دیکھ لیں، ہاں جی، لیکن بنی نہیں۔ یعنی اگر یہ 1% ہی کام کر لیتے، نظام عدل ہی ٹھیک کر دیتے تو ہم کہتے یار اتنی جماعتیں جن کا منشور IGI دیکھ لیں، پیپلز پارٹی دیکھ لیں، مسلم لیگ دیکھ لیں، جمعیت علماء دیکھ لیں، سب کے منشور دستور میں ہے۔ تو چونکہ پاکستانی قوم کی مذہب سے محبت ہے، مذہب کے معاملے پہ بغیر سوچے سمجھے لوگ چل پڑتے ہیں، اس لیے اس کو استعمال کرتے ہیں۔ اور خود ان کا اپنا اگر ہم عمل کردار دیکھیں، یعنی آپ دیکھیں نا 75 سالوں میں جتنی جماعتیں آئی ہیں یا ماشاء اللہ لگے ہیں، ضیاء الحق صاحب دیکھ لیں، مشرف صاحب کا دور، انہوں نے بات دین کی ہے، بات اسلام کی ہے، لیکن ایک نظام عدل ہی چلے ٹھیک کر دیتے، آپ اسلام کے مطابق کر دیتے، نظام احتساب ہی کر دیتے تو یہ ملک سیدھا ہو جاتا۔ اچھا، یہ بڑی دلچسپ بات ہے، لیکن
اس کو مذہبی ہم آہنگی کے لیے بھی استعمال ہونا چاہیے, محبت بڑھانے کے لیے بھی استعمال ہونا چاہیے. جناب عبدالخبیر آزاد صاحب, ایسا کیوں ممکن نہیں ہوا اب تک ہمارے معاشرے کے اندر؟ چلیں میں اگر سیاست کو ایک سائڈ پہ بھی رکھ دوں تو آسانی سے کہہ دیا جاتا ہے کہ اب بہت سے جو لوگ سیاستدان ہیں یا بہت سے لوگ جو اہم عہدوں پر ہیں وہ ایسی گفتگو کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ جی میں تو کر رہا ہوں تو میری سیاست بھی حسینی ہے, جی میں تو حق کے راستے پہ چل رہا ہوں, لیکن عمل ان کا مختلف ہوتا ہے. اب باتوں کی حد تک اور بات ہے, لیکن جہاں بات محبت کی ہو یا ہم آہنگی بڑھانے کی ہو یا پلورلزم کی بات ہو وہ نہیں کی جاتی. آپ کے نزدیک اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ منیب بھائی اور حافظ طاہر اشرفی صاحب بھی آپ کے ساتھ موجود ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں جو صحیح معنوں میں اسلام کی جو تعلیمات ہیں اس کو دیکھنا ہوگا, اور یہ جو اگر دیکھیں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے, پھر شہادت سے جو درس ملتا ہے وہ بھی استقامت کا ہے, اصرار کا ہے, صبر کا ہے, تو وہ بھی اسلام کی عظمت کے لیے اور اسلام کی سربلندی کے لیے تھی. مگر آج دیکھنا اس بات کو ہے کہ کیا ہم وہ کام کر رہے ہیں جو ہمیں ہمارے دین اسلام نے دیے ہیں یا ہمارے پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے دیے ہیں. قرآن تو یہ کہتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا, کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقات میں مت بٹو. اور پھر آپ نے سب سے زیادہ جو بات کی ہے وہ عمل کی ہے. تو عمل کے بارے میں تو حدیث مبارکہ میں آیا نا کہ انما اعمال بالنیات, پہلی حدیث یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے. اور وہ کہتے ہیں نا عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, یہ خاکی اپنی فطرت پہ نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ہم جس سمت ہمیں جانا چاہیے تھا ہم اس سمت نہیں جا رہے, اور ہم زیادہ سے زیادہ بگاڑ کو پیدا کر رہے ہیں, اور اس بگاڑ کی وجہ سے نفرتیں اور جو چیزیں ہیں وہ جنم لے رہی ہیں جو کہ ہمیں نقصان کی طرف لے کے جا رہی ہیں. آج میں یا حافظ صاحب یا ہم سب ایک محنت کر رہے ہیں, کوشش کر رہے ہیں کہ ملک کے اندر ہم آہنگی کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے, رواداری کو کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے. اب تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہم مذہبی لوگ جو ہیں, آج بھی ہم نے بادشاہ مسجد لاہور میں ایک اتحاد بین المسلمین کانفرنس کی, اس میں تمام جو لوگ ہیں مکاتب فکر کے وہ اکٹھے تھے اور وہ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کر کہہ رہے تھے کہ ہم سب اس ملک کے لیے ایک ہیں. تو کیا یہ جو ہمارے لوگ ہیں یا جو ہمارے لیڈرز ہیں وہ کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو آج ہمیں اس پر ضرور کام کرنا ہوگا, اور ان کو مل بیٹھ کر اس پاکستان کے لیے, کیونکہ پاکستان یہ اگست کا مہینہ جہاں محرم الحرام کا مہینہ ہے, وہاں یہ اگست کا مہینہ بھی ہے کہ اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نعمت عظمیٰ کے طور پر یہ ملک عطا کیا, اور یہ ملک جتنا بھی ہم شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور یہ کس نام پر حاضر وجود میں آیا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آئیں مل کر پاکستان کو آگے لے کر بڑھیں, اور یہ جو انتشار کی ہوا ہے, یہ جو آج ہم بہت سی چیزوں میں بٹے ہوئے ہیں, اس کو ہمیں ختم کرنا ہوگا. آج دیکھیں ایک بیانیہ جس کو میں بھی حافظ صاحب بھی ہم سب لے کر گھر گھر کی آواز بنا رہے ہیں, پیغام پاکستان, اس پر ہزاروں علماء نے دستخط کیے, جس نے پاکستان میں دہشت گردی, انتہا پسندی کی کمر کو توڑا ہے. تو ہو سکتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میڈیا جو ہے آج جیسے آپ یہ پروگرام منیب صاحب کر رہے ہیں, اس طرح کے پروگرام جس میں تمام مسالک کے لوگ ہوں, لوگوں تک ان پروگرامات کو پہنچائیے. تو جب لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے بڑے اکٹھے بیٹھے ہیں تو پھر یہ ڈیوائڈ, یہ سلسلے, یہ نفرتیں نہیں ہوتی, کیونکہ ہمیں اسلام نے محبت دی ہے, ہمیں اسلام نے وحدت دی ہے, ہمیں اسلام نے اتحاد دیا ہے. تو ہمیں اس کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا. رسول اکرم نبی محتشم
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے. آپ نے فرمایا المومن اخو المومن، مومن مومن کا بھائی ہے، مومن مومن کا دشمن نہیں ہے. آج اگر آپ دیکھیں ہم صحابہ کرام کی بات کرتے ہیں، اہل بیت اطہار کی بات کرتے ہیں، تو ان کے اندر محبتیں دیکھیں کیسے پائی جاتی تھی. وہ ایک دوسرے کے لیے شیر و شکر کیسے تھے. قرآن نے ایسے نہیں کہا رحماء بینہم، یہ آپس میں محبت کرنے والے ہیں، یہ آپس میں ایک دوسرے پہ اپنی جانوں کو نچھاور کر دینے والے ہیں. تو آج ہمیں انہی کی سیرت کو سامنے رکھنا ہوگا، انہی کے فلسفے کو سامنے رکھنا ہوگا، تو پھر ہم کامیاب ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے جماعتیں چلائیے، اپنا کام چلائیے، اپنی چیزوں کو لے کے آگے بڑھیے، مگر جو اسلام مجھے ایک راستہ دے رہا ہے، بات دے رہا ہے، اس کو سامنے رکھیں تاکہ ہم ایک دوسرے کا احترام کو بھی ملحوظ خاطر رکھیں اور محبتوں کو لے کر آگے بڑھیں. کیونکہ قرآن جو حدیث مبارکہ ہے رسول اکرم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ یہی ہے کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے خیر الناس من ينفع الناس، کہ تم میں بہترین انسان وہ ہے جو دوسرے انسانوں کو نفع پہنچائے. ہم تو مسالک سے بڑھ کر مذاہب میں بھی جا کر کام کر رہے ہیں، مگر آج ہمیں اپنے پاکستان میں یونٹی کو پیدا کرنا ہے، اتحاد کو پیدا کرنا ہے، وحدت کو پیدا کرنا ہے، جس کے لیے یہ پاکستان بنا تھا. بانی پاکستان حضرت قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ میں یہ کہتا ہوں، جیسے ہمارے بڑوں نے اس ملک کو بنانے میں منیب بھائی ایک کردار ادا کیا تھا، آج یقیناً ہم سب کو مل کر اس پاکستان کے بچانے میں کردار ادا کرنا ہوگا. یہ صرف افواج پاکستان یا حکومت یا لوگوں کا ہی کام نہیں، بلکہ ہم سب کا مل کر کام ہے کہ ہم اس پاکستان کو آگے لے کے پڑھیں، مگر وحدت کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ انشاءاللہ. امین شریف صاحب، میرا سوال بنیادی طور پر آپ سے پہلا یہ کہ اپنے سیاست کی خاطر خود کو حسینی قرار دینا، اپنے مخالف کو یزیدی قرار دینا، ایسا کیوں ہے؟ اور اگر یہ ہوتا ہے تو اس پر آپ کا پوائنٹ آف ویو کیا ہے؟ آپ اسے کیسے گردانتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. منیب صاحب، بنیادی طور پر ہمیں جس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے. یہ صرف نعرے تو نہیں ہیں. بالکل. اگر نعرہ ہو تو پھر جو ہے آپ کہیں پر بھی وہ لگا لیں اور کہیں پر بھی آپ کا جب جی چاہے کسی کو حسین کا پیروکار اور کسی کو یزید کا پیروکار بنا دیں. درست. لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ حسینیت کردار کا نام ہے، یزیدیت بھی ایک کردار کا نام ہے. حسینیت عدل کے نفاذ کے لیے جد و جہد کا نام ہے. حسینیت قرآن کی حاکمیت کے لیے سر کٹانے کا نام ہے. حسینیت اپنے مقابلے میں اپنے سے کئی ہزار گنا بڑی فورس اور بڑی طاقت کے مقابلے میں کلمہ حق کہتے ہوئے گردن نہ جھکا کر آخری وقت تک کھڑے ہونے کا نام ہے. حسینیت مظلوم انسانیت کی حمایت اور ان الہی اور انسانی اقدار کو زندہ کرنے کا نام ہے. حسینیت دنیا کمانے کا نام نہیں ہے، دنیا پر اپنی ہر چیز نچھاور کر کے انسانوں کی حرمت، انسانوں کی جان، انسانوں کا مال، انسانوں کی عزت، انسانوں کی آبرو بچانے کے لیے قربانی اور ایثار کا نام ہے. بالکل. حسینیت دوسروں کی فلاح کے لیے اپنے بچوں کو کٹانے اور اپنی خواتین تک کو زندانوں اور جیلوں میں بھیجنے لیکن برائی کے مقابلے میں کھڑے رہنے کا نام ہے. حسینیت ایک کردار ہے. بے شک. اس لیے امام حسین علیہ السلام اگر 61 ہجری کو یہ سب کچھ کر گئے اور چلے گئے دنیا سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام کا تن اور آپ کا بدن تو شہید ہوا، لیکن آپ کی فکر شہید نہیں ہوئی. آپ کی فکر زندہ ہے، اور اسی فکر کو، اسی راہ کو جس پر امام حسین چلے ہم حسینیت کہتے ہیں. اور اس کے مقابلے میں یزیدیت کیا ہے؟ یزیدیت اسلام کا وہ لبادہ ہے جس کو پہن کر بے شک ایک انسان نبی کریم کی مسند پر بیٹھ جائے جیسے یزید بیٹھا، لیکن شراب وہ پیے، جوا وہ کھیلے، بدکرداری وہ کرے، کرپشن وہ کرے، بے ایمانی وہ کرے، بے گناہوں کا قتل عام وہ کرے، انسانوں کا استحصال وہ کرے، دینی اقدار کا وہ مذاق اڑائے، دینی قدروں کو پامال کرے، اور معاشرے کے اندر عدل اور انصاف کی بجائے اقربا پروری اور اپنے ساتھیوں کو پروموٹ کرنے کے لیے
لیے ہر غلط کام کرے لیکن اسلام کے لبادے میں کرے، وہ یزیدیت ہے۔ اب وہ چاہے اسلام کے لبادے میں کرتا ہے تب بھی ظلم ہے، اسلام کے لبادے سے باہر نکل کر کرتا ہے تب بھی ظلم ہے۔ لہٰذا اصل چیز جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے وہ یہ دو کردار ہیں، یہ دو کردار ازل سے ایک دوسرے کے مقابلے میں ہیں، ابد تک ایک دوسرے کے مقابلے میں رہیں گے۔ چونکہ حسینی کردار میں کشش ہے، حسینی کردار دلوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے، حسینی کردار انسان کے ضمیر اور اس کی فطرت کے عین مطابق ہے، اس لیے ہندو ہو تب بھی وہ چاہتا ہے کہ وہ حسینی بنے یا حسینیت کا نعرہ بلند کرے، عیسائی ہو تب بھی یہی کام کرتا ہے، چونکہ اس کے ضمیر اور اس کے اندر کے انسان کی آواز وہ کردار ہے جو امام حسین نے پیش کیا ہے۔ اب اگر کوئی شخص فرض کرے بدترین ظالم ہو، بدترین کرپٹ ہو، لیکن اس کو اگر آپ کہیں گے نا تم یزید ہو، اس کو غصہ آتا ہے، جبکہ اس کا کردار یزید کے مطابق ہے، لیکن اس کو کیوں غصہ آتا ہے؟ اس لیے کہ اس کے اندر کا جو انسان ہے وہ بہرحال اگرچہ وہ کردار کے لحاظ سے یزید ہے لیکن امام حسین کو پسند کرتا ہے، اندر کا انسان، اس لیے کہ اندر کا انسان وہ فطرت کے عین مطابق ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے اس کو اپنی فطرت پر پیدا کیا ہے۔ لہٰذا ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ہم حسینیت کو پہچانیں کہ حسینیت کیا ہے، اس ترازو میں، اس کسوٹی میں پھر تول کر دیکھیں، ترازو کے دونوں پلڑوں پر رکھ کر کہ کس کا کردار حسینی ہے، کس کا کردار یزیدی ہے، کون کتنا حسینی ہے، کون کتنا یزیدی ہے، تب یہ بات آئے گی کہ بھئی ہم کسی پر اس طرح کے فتوے تھوپ سکتے ہیں اور اپنے آپ کو امام حسین سے منسوب کر کے آیا نجات پا سکتے ہیں یا نہیں پا سکتے۔ لہٰذا میرا خیال ہے سب سے پہلے عوام الناس کو، عام انسانوں کو یہ بات سمجھانے کی اور ان کے اندر یہ شعور پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ حسینیت 61 ہجری کے ایک واقعے کا نام نہیں ہے بلکہ تمام تر انبیاء کی ان تعلیمات کے مجموعے کا نام ہے جس کا پرچم حسین ابن علی کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک مختصر سا وقفہ لیتے ہیں جی، واپس آتے ہیں۔ یہ گفتگو بڑی فکر انگیز ہے اور یقینی طور پر ہمارے ویورز اس سے ایجوکیٹ بھی ہو رہے ہوں گے۔ مقصد یہ ہے اس پروگرام کا کہ جہاں ہم نے ہم آہنگی کی بات کرنی ہے، جہاں ہم نے امن اور سلامتی کی بات کرنی ہے، جہاں ہم نے خود کو ایجوکیٹ کرنے کی بات کرنی ہے، جس بات کا ذکر خصوصی طور پر امین شہیدی صاحب نے فرمایا وہ یہ ہے کہ جو لبادہ اوڑے ہوئے ہیں یا آپ کسی کو ایک کو یہ فتویٰ ڈال دیتے ہیں کسی ایک کے اوپر کہ تم یزید ہو، تو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے۔ ایک بریک کے بعد یہ مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے، بات ساتھ رہیے۔ ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اس پروگرام میں۔ یقینی طور پر ایک فکر انگیز گفتگو ہے جناب طاہر رشفی صاحب۔ ایک بات جو کہ ابھی ہم نے پہلے پروگرام کے حصے کے اندر اس کو ہائی لائٹ کیا اور بڑے خوبصورت طریقے سے ہو گئی کہ ایٹ لیسٹ لوگوں کو پتہ لگے، آپ نے بھی فرمایا، جناب عبدالخبیر آزاد صاحب نے بھی اور جناب امین شہیدی صاحب نے بھی، کہ اصل حسینیت کیا ہے اور یزیدیت کیا ہے۔ ایک بات جو کہ میں اس لیے کہنا چاہوں گا کہ یہ سیاسی طور پر بھی استعمال کی جاتی ہے، یہ جو فتوے استعمال کی جاتے ہیں وہ اپنی جگہ، لیکن یہ کیا ہے کہ ہم اپنی تقاریر کرتے ہوئے کوئی کہتا ہے مذہبی ٹچ دے دیں اسے لوگوں کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے، یہ طریقہ کار کیا درست ہے یا اس کی اگر کسی سے پوچھا جائے تو لوگ کہتے ہیں نہیں جی اس کو آپ کیسے غلط کہہ سکتے ہیں۔ اگر کوئی شخص اپنی تقریر کے اندر اپنے چاہنے والوں کو اپنی طرف مائل کرنا چاہتا ہے اور وہ مذہب کا استعمال کرتا ہے، مذہبی افکار کا استعمال کرتا ہے، تو اس میں غلط کچھ نہیں۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ اگر تو وہ اپنے لیے کر رہا ہے پھر تو قطعاً جائز نہیں ہے، اگر وہ اللہ کے لیے کر رہا ہے اور واقعی اس کا منشور دستور یہ کہتا ہے تو پھر تو اس کو کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں کہا گیا لما تقولون ما لا تفعلون، جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں۔ اب میں نے جیسے پہلے کہا کہ ہمارے ملک کے اندر تقریباً ہر جماعت کو موقع ملا ہے اقتدار میں آنے کا، کچھ تو ہمیں ایسا دے دیتے کہ جس میں ہم کہتے کہ واقعی یار انہوں نے اسلام کے لیے کچھ کیا ہے۔ یعنی دیکھیے ایک ہے جیسے ابھی پنجاب میں ہے یہاں مرکز میں قرآن کریم کا ترجمہ شامل کر دیا، سیرت کی بہت اچھی بات ہے، جس نے بھی کیا اس کو اجر ملے گا، لیکن ایک آپ کا نظام ہے، نظام عدل جو ہے آپ کا، نظام احتساب جو ہے آپ کا، وہاں تو ہمیں کوئی تبدیلی نظر نہیں آتی۔ سودی نظام ہے آپ کے ملک میں رائج ہے،
ابھی میں بڑا حیران ہوا، جو پٹیشن ایک ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا 20 سال لگ گئے اس کا فیصلہ آتے، انہوں نے کہا جی 5 گنا ٹائم اور دیا جائے، یعنی 100 سال مزید 100 سال 75 سال گزر گئے ہیں، مزید 100 سال دے دے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ قرآن نے اسی کو کہا ہے کہ لما تقولون ما لا تفعلون، جو کہتے ہو وہ کرتے کیوں نہیں ہو۔ میں کہتا ہوں جی اسلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سادگی، خلافت راشدہ سادگی، انصاف۔ سیدنا عمر بن خطاب سے ایک عام آدمی پوچھ لیتا ہے بتا عمر تیرا کرتا کیسے بنا ہے؟ ہاں سیدنا ابو بکر صدیق کہتے ہیں یہ حلوہ کیسے آیا؟ کہا جی جو گھر میں آتا ہے اس میں سے تھوڑا تھوڑا نکالا، کہتے ہیں آج کے بعد اتنا بیت المال سے جو ہے وہ آٹا کم کر دیں۔ یہ مثالیں ہم دیتے ہیں لیکن ان مثالوں پہ عمل کا وقت جب آتا ہے وہ ہم کرتے نہیں ہیں۔ یہ تو ہم بتاتے ہیں رات کو سیدنا عمر بن خطاب جو ہیں وہ گلیوں میں چکر لگاتے تھے وہ لوگوں کا، تو خود کیوں نہیں کر رہے ہیں بھائی؟ یہ صرف بتانے کے لیے ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، سب کا مسئلہ ہے، میں کسی ایک فرد ایک جماعت یا ایک، کہ جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ہم کر نہیں رہے ہیں۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ہے؟ ان سے کہا گیا کہ آپ نہ جائیں، آپ کیوں جا رہے ہیں؟ یہ بہت ضروری بات ہے، چونکہ آج کے معاشرے میں میری نسل کو یہ پتہ ہونا چاہیے، آنے والی کو، میرے نوجوانوں کو، کہ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کی کیوں، کربلا گئے کیوں، مدینہ منورہ چھوڑا کیوں؟ یعنی مدینہ منورہ مکہ مکرمہ چھوڑ کے وہ کربلا جا کیوں؟ کہا میرے نانا کے دین کی اقدار کو تباہ کیا جا رہا ہے، میرے نانا کی دین کی سنتوں سے کھیلا جا رہا ہے، عدل و انصاف کا نظام جو ہے اس کو تباہ کر دیا گیا ہے، ظلم پروان چڑھ رہا ہے۔ اب میں کہوں میرے نیچے ظلم پروان چڑھتا رہے، میرے نیچے عدل جو ہے وہ قتل ہوتا رہے، انصاف کہیں ملے نہ، لیکن جناب میں اسلامی نظام لاؤں گا، میں جناب اس ملک کو جو ہے وہ خلافت راشدہ کے نظام پہ لے جاؤں گا، یا میں اس کو مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست بناؤں گا۔ بھئی بات یہ ہے جو کر سکتے ہیں وہ تو کریں، وہ بھی نہیں ہم کرتے ہیں۔ تو میں چونکہ جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مسلمانان پاکستان جو ہیں ان کی دین سے ایک جذباتی محبت ہے، ہر جگہ ہے، ہمارے ہاں باقی ملکوں کے اندر ایک ترتیب ہے، ایک نظام ہے، ایک سسٹم ہے، وہاں ہمارے ہاں چونکہ ابھی تک اس انداز سے محراب و منبر جو ہے وہ بڑا طاقتور ہے الحمدللہ، ہمارا آپ کے میڈیا سے بھی زیادہ طاقتور ہے، تو لوگوں کو جب جیسے ایک تصور ہمارے ہاں پیدا کیا جو ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ جو اسلامی قوانین ہیں یا ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے قوانین ہیں یہ ختم کر دیے جائیں گے۔ اب یہ ایک عوام میں جو مرضی آپ کہہ دیں، وہ ایک تصور موجود ہے کہ یار یہ کسی وقت ڈاکہ پڑ سکتا ہے، لہٰذا اس کے لیے عوام ہر وقت کوئی بھی آواز دیتا ہے وہ چل پڑتے ہیں کہ یار نہیں یہ ایسا نہ ہو کہ یہ ختم ہو۔ آپ کو حقیقتاً جو قیادت ہے، لوگوں کا بیچاروں کا تو قصور نہیں ہے، لوگ تو قربانی دیتے ہیں، وہ تو دین کے نام پہ جانیں دے دیتے ہیں، قیادت جو ہے اسے بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم یہ جو نعرہ لگاتے ہیں اسلام کا، یا نعرہ لگاتے ہیں خلافت راشدہ کے نظام کا، یا مدینہ منورہ کی طرز کی ریاست کا، اور جو آپ نے بات کہی میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کے جذبات سے نہیں ہمیں کھیلنا چاہیے۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے ملک کی جو تباہی ہوئی، اب دیکھیں نا پیغام پاکستان ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی ایک ضابطہ اخلاق ہے، ہم سب نے اس پہ دستخط کر دیے، وہ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں تھے، جب ریاست نے ڈنڈا پکڑا یا ریاست نے اپنا کردار ادا کیا، آپ ڈنڈا چھوڑ دیں، کردار ادا کیا، تو وہ سارے ایک جگہ پہ بیٹھے کہ نہیں بیٹھے؟ میں اپنے اچھا جو ابھی بھائی عبدالخبیر آزاد صاحب بات کر رہے تھے کہ جب لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بڑے آپس میں بیٹھے ہیں تو ہم کیوں نہ بیٹھے، وہ جو ایک نفرت کا، لیکن چونکہ نفرت بکتی ہے، وہ ایک بہت ایک جماعت کے سربراہ تھے تو ادھر وادت روڈ میں انہوں نے تقریر شروع کی کہ لوگوں نماز پڑھا کرو، سچ بولا کرو، ملاوٹ نہ کرو، تو آدھا مجمع چلا گیا۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا جی تسی تبلیغی جماعت علی تقریر شروع کی تھی، وہ تے کافر سننا ہے سن۔ دیکھیں بڑی بدقسمت بات اور یہ بدقسمتی آپ کے ہاں یہ ریکارڈ پر ہے، علامہ امین شہیدی صاحب بھی اس کی تائید کریں گے بھائی، اور ہمارے اداروں کے پاس اس کی تفصیلات ہیں کہ جو جتنا زیادہ آگ لگاتا ہے وہ اتنا مہنگا خطیب ہوتا ہے۔ اچھا یہ بڑی میرے خیال میں پریشان کن بات بھی ہے۔ جناب عبدالخبیر آزاد صاحب ذرا اس رہنمائی فرمائیے گا، آپ کی تو ماشاءاللہ فیملی کی بڑی خدمات ہے اس حوالے سے، ذرا
کہ ٹھیک ہے ابھی جس طرح امین شہیدی صاحب بھی فرما رہے تھے کہ ہم نے یہ تو سمجھ لیا پروگرام کے پہلے حصے میں، آپ سب نے سمجھایا کہ حسینیت کیا ہے، یزیدیت کیا ہے، لیکن کسی نے اگر لبادہ اوڑھ رکھا ہے یا کسی نے نعرہ لگا دیا، ظاہری بات ہے کسی ملک کو، کسی ریاست کو اس کا حکمران، اس کا لیڈر ہی آگے لے کے چلتا ہے. اب وہ لبادہ اوڑھ لینے سے یا نعرہ محض لگا دینے سے وہ تو ایک اپنی بات ہے، لیکن لوگوں کے اندر یہ ہم آہنگی پیدا کرنا، نفرت کو ختم کرنا، یہ بھی تو ذمہ داری اس لیڈر کی ہے. لیکن اگر وہ لیڈر ہی استعمال کرے مختلف نعروں کو، مختلف فتووں کو اپنی سیاست کو بڑھانے کے لیے، تو پھر عوام کس کے پاس جائیں؟ وہ کیا کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلے تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہمارے لیڈرز جو ہیں وہ لوگوں کو اخلاق اور جو اخلاقی اقدار ہیں اس کی طرف لے کر آئیں. اگر ہم دین کی بات کرتے ہیں یا دین کی بات کو لے کر آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں اگر دیکھا جائے تو ہمارا جو نوجوان ہیں، ہمارے جو لوگ ہیں، وہ کہاں جا رہے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے جو بات کی ابھی مجھ سے پہلے ہمارے حافظ بھائی اشرفی صاحب نے یا امین شہیدی صاحب نے، تو آج اخلاق کہاں جا رہے ہیں؟ آج ہمارے اندر جو بات ہے وہ کہاں جا رہی ہے؟ اگر ہم اسلام کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو اسلام بات کرتا ہے اس کو تو ہم دیکھیں اور اس کو لے کر ہم آگے بڑھیں. اور اگر ہم نے ایک دوسرے کے خلاف اسی طرح زبان استعمال کرنی ہے تو ہم کہاں جائیں گے اور کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ پھر ہم دین کو میں یہ سمجھتا ہوں ہمیں اس طرح استعمال نہیں کرنا چاہیے. اگر بات کرتے ہیں عمل بالمعروف و نہی عن المنکر کی، تو عمل بالمعروف و نہی عن المنکر ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر تو ہمیں یہی کہہ رہا ہے خود بھی اچھی بات کرو، دوسرے کو بھی اچھی بات کی تلقین کرو. خود بھی بری بات سے رکو، دوسرے کو بھی بری بات سے رکنے کی تلقین کرو. تو میرا یہ خیال ہے کہ ہمیں جو اسلام نے، جو پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، یا حضرات صحابہ کرام نے، یا حضرات اہل بیت اطہار نے ہمیں جو بتایا ہے، جو سمجھایا ہے، ہمیں اس کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا. اور اس میں سب سے پہلے احترام انسانیت ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، کہ ہم نے آدم کی اولاد کو عزت اور عظمت اور مرتبہ دیا، تو میں کیسے اس کی عظمت کو خراب کر سکتا ہوں؟ تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم سب سے پہلے احترام انسانیت کو جو ہے لے کر آگے بڑھیں. ابھی بات ہو رہی تھی پیغام پاکستان کی، ابھی بات ہو رہی تھی ضابطہ اخلاق کی. ہم تو ہر جگہ اور ہر سطح پر بات کر رہے ہیں، مگر مجھے یہ بتائیں کہ ابھی یہ جو سیالکوٹ کا واقعہ ہوا تھا، یا اس کے علاوہ پشاور میں واقعہ ہوا تھا، یا اس طرح دوسرے جو واقعات ہوئے تھے، کیسے ہم جو لوگ ہیں ایک بات لیتے ہیں اور پھر چڑھ جاتے ہیں؟ بھائی اس کی کو تحقیق کرو، اس بات کو دیکھو، اور وہ کتنا دنیا کے اندر ہمارے جو چیز ہے اس کو خراب کرتا ہے قوم کی. تو میں سمجھتا ہوں آج ہمیں اخلاقیات کو دیکھنا ہوگا، ہمیں اچھے اخلاق اپنانے ہوں گے، اور وہی اپنانے ہوں گے جن کی بات ہم اسٹیج سے کرتے ہیں، وہی اپنانے ہوں گے جو جن کی بات ہم اپنے ممبر و محراب سے کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ کس کی ہے؟ وہ ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، وہ حضرات صحابہ کرام کی ہے، وہ حضرات اہل بیت اطہار کی ہے. ہم تو اس نبی رحمت کے ماننے والے ہیں کہ جب مکۃ المکرمہ فتح ہوا تو سب اپنی میانوں سے تلواریں نکال کر ایک نعرہ لگا رہے تھے، اور وہ نعرہ یہ تھا الیوم یوم الملحمہ، آج ہم ان سے انتقام لیں گے جنہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا تھا، ستم کیا تھا. مگر جب رسول اکرم نبی رحمت حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا تو آپ باہر تشریف لائے، اور آپ نے فرمایا کہ آج کا دن الیوم یوم الملحمہ کا نہیں ہے، آج کا دن الیوم یوم المرحمہ کا دن ہے. آج کا دن انتقام کا دن نہیں ہے، آج کا دن اللہ تعالیٰ کی رحمت کا دن ہے جو مکہ میں آ گیا، اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم معافی کا اعلان کرتے ہیں. تو ہم کہاں جا رہے ہیں؟ ہم تو اس نبی رحمت کے ماننے والے ہیں جو انہوں نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ کہا تھا کہ عربی کو اجمی پر، اجمی کو عربی پر، امیر کو غریب پر، غریب کو امیر پر، کالے کو گورے پر، گورے کو کالے پر کوئی فوقیت فضیلت حاصل نہیں ہوگی الا بالتقوی. تو میں کہتا ہوں کہ میرے نبی نے اس کا پھر پریکٹیکل بھی کر دکھایا. صلی اللہ علیہ وسلم نے
جب حضرت بلال کو کہا کہ بلال اس کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ، اور وہ مکے کے سردار ایک لین میں کھڑے ہو کر یہ مشاہدہ کر رہے تھے کہ یہ وہی بلال ہے جسے ہم مکے کی گلیوں میں گھسیٹتے تھے، یہ وہی بلال ہے جسے منو پتھر رکھ کر ظلم و ستم اور جبر ڈھایا کرتے تھے۔ آج اسلام انسان کو، بلال کو تو دی جا رہی تھی عظمت، مگر اصل انسان کی عظمت کو بتایا جا رہا تھا کہ بلال اس کعبے کی چھت پر کھڑے ہو جاؤ۔ کہا یا رسول اللہ، میں فرمایا ہاں میں محمد تمہیں کہہ رہا ہوں، کیونکہ اس کعبے کی حرمت سے مومن کی حرمت زیادہ ہے۔ تو آج ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آئیں ہم اپنے اخلاقیات کو ٹھیک کریں، اچھے اخلاق اپنائیں، اور دین نے جو ہمیں سمت دی ہے، جی دین اسلام نے جو ہمیں رستہ دیا ہے، اس کو لے کر آگے بڑھیں۔ یہ اسلام کیسے پھیلا ہے؟ یہ انسانوں کو دیکھ کر پھیلا ہے، اور اگر انسان یہ کہیں گے کہ یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ فلاں ہیں، اور غلط غلط ناموں سے اور القابات سے ان کو پکاریں گے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ دین نہیں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آئیں ہمیں جو دین اسلام کا صحیح میسج دیا گیا ہے اس کو لے کر آگے بڑھیں، اچھے نوجوان پیدا کریں، اچھے انسان پیدا کریں، اور اخلاقی قدروں کو لے کر بالکل۔ یہ میں چاہوں گا کہ پروگرام کا کیونکہ آخری حصہ آ رہا ہے، تو میں جناب امین شہیدی صاحب سے، جناب عبدالخبیر آزاد صاحب سے اور طاہر اشرفی صاحب سے اب ذرا ہم سبق کے حوالے سے چلتے ہیں کہ ہم نے سبق کیا سیکھنا ہے۔ میں ایک بریک کے بعد آتا ہوں، امین شہیدی صاحب سے گفتگو آغاز کرے گی، سا وقفہ ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ نفرت کا یا منافرت کا یہ عالم ہے کہ جہاں ہم جاتے ہیں، یعنی ہم مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جاتے ہیں، ہم کوئی عبادت کے لیے جاتا ہے، کوئی اپنے نبی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بے پناہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے جاتا ہے، درود و سلام پڑھنے کے لیے جاتا ہے، لیکن جب ایسی جگہوں پر بھی، ایسی مبارک مقامات پر بھی ایسے بدقسمت واقعات ہوں جو کہ ہوئے، اور پھر اس سے بڑی بدقسمتی یہ کہ کچھ لوگوں نے اس کی جسٹیفیکیشن پیش کی پاکستان کے اندر، وہ نہایت ہی قابل مذمت ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے خبر آئی کہ چند پاکستانیوں کو سعودی حکومت نے سزا بھی دی، جو کہ تکلیف دہ ہے، لیکن کیونکہ وہ ایک ایسا مقام ہے جہاں پر یہ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جناب امین شہیدی صاحب، یہ فرمائیے گا، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اگر حیات مبارکہ کا اگر ذکر کریں، ایثار، قربانی، بے شمار بہادری، سچائی، یہ سب وہ سبق ہے، یہ چیزیں ہیں جو ہم سیکھ سکتے ہیں۔ آج کا حکمران اس سے اتنا دور کیوں ہے؟ اور اگر اس نے کوئی سچائی کے رستے پر چلنا ہے، اگر اس نے اپنے لوگوں کو ملا کر چلنا ہے، تو وہ ان تمام افکار سے، ان تمام باتوں سے دور کیوں ہے آپ کے نزدیک؟ بنیادی طور پر جو اسلام کی تعلیمات ہیں نا، وہ چند خشک قوانین پر مشتمل نہیں ہے، بلکہ اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ اخلاقی رویوں پر، اقدار پر اور ویلیوز پر مشتمل ہیں، اور تربیت کا یہ اصول ہے کہ آپ صرف کچھ اچھی باتیں کر کے کسی بچے، کسی جوان، کسی معاشرے کے فرد کی تربیت نہیں کر سکتے جب تک اس کے سامنے رول ماڈلز نہ رکھیں۔ آپ کے اپنے گھر میں بچے ہوں گے، وہ بچے اسکول سے جو کچھ بھی پڑھ کے آتے ہوں، لیکن ان کی زندگی میں جو رول ماڈل ہے، بچی ہے تو ماں اس کا رول ماڈل ہے، اس کی رول ماڈل ہے، اور اگر بچہ ہے تو باپ اس کا رول ماڈل ہے، یعنی وہ اس رول ماڈل کو دیکھتا ہے، پھر اچھی باتوں کو سنتا ہے، سننے کے بعد منطبق کرتا ہے، پھر جہاں پر ٹکراؤ نظر آئے وہاں پر باپ سے، ماں سے وہ بچہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ آپ نے بتایا تو یہ تھا، آپ نے کیا یہ ہے، ایسا کیوں ہے؟ آپ اس لیے اسلام کی تعلیمات کو بھی اسی پیرائے میں دیکھ لیں۔ اسلام صرف چند خشک عبارات، چند خشک فقہی احکام اور چند خشک فقہی شرعی مسائل کا نام نہیں ہے۔ اگر آپ اس رول ماڈل کے اعتبار سے دیکھیں تو بہترین اور عظیم ترین رول ماڈل خود نبی کریم کی ہے۔ نبی کریم کی زندگی ایک ایسی زندگی ہے جس کا ہر پہلو عالم انسانیت کے لیے رول ماڈل ہے۔ کوئی شخص نبی کریم کی اس زندگی سے رول ماڈل حاصل کرتے ہوئے، اس رول کو فالو کرتے ہوئے جھوٹ نہیں کہہ سکتا، کرپشن نہیں کر سکتا، اپنے مفادات کے لیے نہیں اڑ سکتا، دوسروں پر ظلم نہیں کر سکتا۔ تو اب اس لیے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ دین ہمیں اس حوالے سے رہنمائی کیا فراہم کرتا ہے۔ رول ماڈل تو ہے، تعلیمات بھی ہیں۔
دین نے جو بات کہی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے معاشرے کے اندر اگر دو طبقات ٹھیک ہو جائیں تو سارا معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. ایک عمراء کا طبقہ ہے، عمراء سے مراد حکمران طبقہ ہے، اور دوسرا علماء کا طبقہ ہے، اہل علم. اگر یہ دو طبقات ٹھیک ہو جائیں، عمراء چونکہ حاکم ہیں، عدل اور انصاف ان کے ہاتھ میں ہے، قانون کا نفاذ ان کے ہاتھ میں ہے، اگر وہ ہی ظلم شروع کر دیں تو پھر معاشرہ ظلم ہی کی طرف جائے گا، وہ کبھی بھی عدل کی طرف آ نہیں سکتا، انصاف کی طرف آ نہیں سکتا. علماء مربی ہیں انسانوں کے، معلم ہیں انسانوں کے، رول ماڈلز ہیں انسانوں کے، انسانوں کو اللہ اور اس کے رسول سے اور رسول کے چہیتوں سے، پیاروں سے جوڑنے کا ذریعہ ہیں. لیکن اگر یہی علماء فاسد ہوں، یہی علماء اگر جھوٹ بولتے ہوں، یہی علماء اگر اپنے پیٹ کے لیے دوسروں کا ہوں، یہی علماء اگر معاشرے کے اندر فساد اور فتنہ برپا کرتے ہوں، تو پھر جو عام پبلک ہے وہ کیا سیکھے گی؟ حکمرانوں سے کیا سیکھے گی اور ان علماء سے کیا سیکھے گی؟ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث اہل تشیع نے بھی اور اہل سنت نے بھی یہ حدیث نقل کی ہے کہ معاشرے کے یہ جو دو طبقات ہیں، عمراء یعنی حکمران اور علماء، ان کی اصلاح ہونی چاہیے. اب حکمران جب کہا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عمران خان حکمران ہے تو وہ اپنی اصلاح کرے، شہباز شریف حکمران ہے تو وہ اپنی اصلاح کرے. حکمران سے مراد وہ تمام طبقہ ہے جن کے ہاتھ میں پاور ہے، جن کے ہاتھ میں قانون کا نفاذ ہے، جو کبھی نہ کبھی اقتدار میں آتے ہیں اور اس قانون کا نفاذ کرتے ہیں. اس لیے اگر وہ اصلاح یافتہ نہیں ہے تو کبھی بھی معاشرہ اصلاح نہیں پا سکتا. اسی طرح سے علماء محرابوں میں کیا کرتے ہیں، ممبروں پر کیا کرتے ہیں، نجی زندگی میں کیا کرتے ہیں، لوگ ان چیزوں کو دیکھتے بھی ہیں اور فالو بھی کرتے ہیں. اس وقت آپ دیکھیں نا کہ اگر کوئی عالم سیاسی جہت سے جھوٹ کو سچ سے، سچ کو جھوٹ سے ملا کر کبھی اس کرپٹ کے ساتھ کبھی اس کرپٹ کے ساتھ نظر آئے تو لوگ اس کو اگرچہ ایک لیڈر کے طور پر تسلیم کر لیں گے، لیکن دل میں کبھی بھی اس کے لیے احترام پیدا نہیں ہوگا. احترام کس کے لیے پیدا ہوتا ہے؟ وہ جو پاکیزہ ہو، جس کا کردار اس انسان کے دل کو اپنی طرف کھینچ لے. اس لیے اولیاء کرام کے لیے لوگوں کے دلوں میں بہت زبردست قسم کے نورانی جذبات پیدا ہوتے ہیں. لیکن جو لوگ معاشرے میں ان اپنی ویلیوز اور اقدار کی حفاظت نہیں کرتے، ان کے حوالے سے لوگ بھی اسی طرح کا بیہیو کرتے ہیں جس طرح کا بیہیویئر ان کا سیاستدانوں کے حوالے سے ہوتا ہے، حکمرانوں کے حوالے سے ہوتا ہے. لہٰذا اگر ہم اس معاشرے کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان دو طبقات کی اصلاح کرنا چاہیے، ان دو طبقات کو اپنی اصلاح کرنی چاہیے. ابھی میرے دونوں پیشرو ہمارے مہمانوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. امام حسین علیہ السلام کے قیام کا جو ہدف ہے نا، وہ انہوں نے اپنی زبان مبارک سے خود بیان فرمایا ہے. اسلام کا ایک کلی اصول ہے، میں صرف اشارتاً گزر دوں گا چونکہ ٹائم آپ کے پاس کم ہے. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ نے قرآن کریم نے فرمایا کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. تم بہترین امت اس لیے ہو کہ تم امر بالمعروف کرتے ہو، نہی عن المنکر کرتے ہو، یعنی اچھائی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو. حکم دینے سے پہلے خود اچھائی کرتے ہو اور حکم دینے سے پہلے خود برائی ترک کرتے ہو. ایک بات یہ. دوسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آمروا بالمعروف ونہوا عن المنکر، امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو. اگر تم نے یہ دو عظیم ترین فریضے چھوڑ دیے تو یسلطن اللہ علیکم شرارکم فیدعو خیارکم فلا یستجاب لہم. تمہارے معاشرے کے بدترین لوگ، فاسق ترین لوگ، پست ترین لوگ، ذلیل ترین لوگ تمہارے حاکم بنا دیے جائیں گے، تم پر مسلط ہو جائیں گے، چونکہ تم نے امر بالمعروف نہیں کیا، چونکہ تم نے نہی عن المنکر نہیں کیا. نتیجتاً اب تمہارے جو نیک لوگ ہیں وہ گڑ گڑائیں گے، کعبے میں جا کے گڑ گڑائیں گے، مسجد نبوی میں جا کے گڑ گڑائیں گے، محراب میں جا کے گڑ گڑائیں گے، روئیں گے، لیکن ان کی دعا فلا یستجاب لہم، ان کی دعا قبول نہیں ہوگی. یہ دو باتیں اللہ اور رسول کی ہیں. اب آپ امام حسین سے پوچھیں نا کہ آپ نے قیام کیوں فرمایا، تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے قیام اس لیے کیا، انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میرے جد کی امت میں بگاڑ پیدا ہو چکی ہے، خرابی پیدا ہو چکی ہے، کالا سفید اور سفید کالا بنا دیا گیا ہے، حق کو ناحق اور ناحق کو حق کر دیا گیا ہے، فرائض کو باطل کر دیا گیا ہے، روک دیا گیا ہے، محرمات کو حاکم کر دیا گیا اور اس کی ترویج ہو رہی ہے. اس لیے میں اپنے معاشرے کے اس عوام اور حکمرانوں کی اصلاح کرنا چاہتا ہوں جو فساد میں تبدیل ہو چکا ہے. کیسے کریں گے؟ فرمایا ان آمر بالمعروف و انہا عن المنکر. میرا جو قیام ہے، میری جو تحریک ہے، میری جو شہادت ہے
ہے, میرا جو اٹھنا ہے, یہ امر بالمعروف کے لیے ہے اور نہی عن المنکر کے لیے ہے. گویا قرآن کی اس تعلیم کو زندہ کرنے کے لیے حسین اٹھے اور رسول اللہ کی اس وصیت اور نصیحت کو زندہ کرنے کے لیے امام حسین اٹھے. اگرچہ آپ کے اس قیام کے نتیجے میں اہل البیت, نبی کے گھرانے والے سب کے سب لٹ گئے اور سب شہید ہو گئے, لیکن اس کا اثر آج 1400 سال کے بعد بھی موجود ہے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ انسانوں کے ضمیروں کے عین مطابق ہے کہ حق کے لیے نکلو اور باطل کے خلاف ڈٹ جاؤ. یہی چیز آج کے معاشرے میں بھی منطبق ہے. آج بھی اگر ایک بندہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو لوگ اس کو فالو کرتے ہیں چونکہ اس نے حق کے رستے پر قیام کیا ہے. بالکل ٹھیک. بٹ یہ جو طاہر صاحب کو کہ وقت ہمارے پاس کم ہے, میں نے اس بدقسمت واقعے کا ذکر بھی کیا, لیکن یہ ہم کیا خود کو ٹائٹل, کوئی بھی حکمران, کل اگر ایک زمانے میں اگر کوئی عمران خان صاحب ایک کیمپین چلاتے ہیں, کل کو اور حکمران یہ چلا دیتا ہے کہ بھئی میں حق پر ہوں, اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ حکمران خود کرے گا یا کوئی اور کرے گا؟ نہیں, دیکھیے بات یہ ہے کہ حق اور باطل کے تو تعلیمات واضح ہیں اور اسی سے فیصلہ ہوگا. آپ نے واقعہ کا ذکر کیا مسجد نبوی والا, جو فیصلہ ہے نا اس میں انہوں نے ایک لائن لکھی. اچھا, اس سے پتہ, یہ میرے لیے بدقسمتی یہ ہے کہ یہ میرے وطن کے لوگ ہیں, ان میں مزدور ہے. اب میں نے کل کہا کہ ان کو 8 سال ایک سزا, 10 سال سزا, انہوں نے لکھا ہم نے ایگزامپل بنائی ہے کہ آئندہ کوئی نہ کرے, کیونکہ پچھلے 100 سال میں ایسا نہیں ہوا, ہم نے ایگزامپل بنائی. یہ ایک لائن یہ بھی ہے. اب یہ بدقسمتی ہے, چاہیے ہمیں یہ تھا کہ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے, لیکن اس وقت بھی فین بیٹ اس کو چھوڑ دیں. ابھی ریسنٹ جو واقعہ ہوا ہمارا کور کمانڈر کوئٹہ والا, آپ دیکھیں کہ وہ بیچارہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ غریبوں کی مدد کے لیے نکلا, اپنی قوم, اپنے ہم وطنوں کے لیے. اس میں ان کا ہیلی کاپٹر گر گیا, شہید ہو گئے. آپ دیکھیں ینگ بچے ہیں, جو معلومات آئیں ٹویٹر اکاؤنٹ جنہوں نے کہا کہ اچھا اگر یہ عمران خان صاحب کی حکومت کی تبدیلی کے خلاف یعنی اس کے حق میں تھے, یہ جہنم میں گئے ہوں گے. وہ بھئی تو 20 سال کا, تجھے کس نے کہا یہ جنت اور جہنم کا مالک, تو کس طرح بن گیا بھائی؟ اور پھر اس سیاسی نظام میں جس کا کوئی کون سی کلی اس کی سیدھی ہے. تو یہ جو انتہا پسندی ہے, یہ جو ہم روتے تھے دینی طبقے کو, ہمیں کہا جاتا تھا کہ آپ مولوی بڑے انتہا پسند ہے. ہمارا سیاسی طبقہ تو اس سے بھی آگے چلا گیا ہے. ہم تو پھر آپس میں بیٹھے ہوئے, ہم نے بیٹھ کے پیغام پاکستان دیا. میں چیلنج کرتا ہوں کہ آپ مجھے پورے ملک میں کوئی ایک واقعہ بتا دیں کہ جو ہوا ہو اور ہم 10 منٹ میں ہم نے حل نہ کیا ہو. آپ اپنی سیاسی قیادت کو دیکھیں کہ آج میں ایک ذمہ دار عرب دنیا, اسلامی دنیا کا طالب علم ہونے کے ناطے کہتا ہوں کہ وہ اربوں ڈالر کی انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں کرنے کو تیار ہیں. وہ کہتے ہیں آپ جو آ جاتے ہیں ہر وقت مانگنے کے لیے کیا دیں, ہم آپ کے ملک میں انویسٹمنٹ کرنے کو تیار ہیں, آپ ہمیں صرف استحکام دیں. ہماری سیاسی قیادت ہم پہ ہی حکومت کرنی ہے نا, اس غریب پہ ہی حکومت کرنی ہے نا. ان کے پاس تو ماشاءاللہ سارا کچھ ہے سب کے پاس. اس غریب کو ریلیف دینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ یہ آپس میں بیٹھ کے بات کریں. جو رویہ ہے نا منیب بھائی, انتہا پسندانہ رویہ, جس طرح ہم نے مذہبی طبقے نے پیغام پاکستان پہ بیٹھ کے اس کو مسترد کیا اور اکٹھے ہوئے. اللہ کا واسطہ ہے, آج چونکہ ایک مقدس دن ہے, اس دن کے ناطے حسینیت کیا ہے؟ حسینیت یہ ہے کہ آپ امن کے ساتھ ہوں, آپ عدل کے ساتھ ہوں, آپ ظلم کے خلاف ہوں. یہ بھی ان اصولوں کو اپنا لیں تاکہ پاکستان آگے بڑھے. بالکل اختصار کے ساتھ جناب عبدالخبیر آزاد صاحب, آپ بہت اختصار کے ساتھ اگر کوئی حل تجویز کر دیجئے مذہبی ہم آہنگی کے لیے اور عدل و انصاف کا نظام اگر رائج ہو جائے تو. سب سے پہلے تو میں وہ جو آپ نے مدینہ منورہ کی بات کی, یقیناً آج ہمیں بھی بڑا دکھ ہے جی, اور وہاں تو کہا گیا نا کہ اونچی آوازوں کے ساتھ نہ بات کرو. تو یقیناً جو کچھ ہوا یہ ہمارے سامنے ہے, اور آئندہ اس چیز کا ہمیں خیال کرنا چاہیے. جو سعودی حکومت نے ہمارے لوگوں کو جو سزا دی ہے, اور ہمارے لوگوں کو بھی چاہیے, لیڈرز کو بھی چاہیے اس چیز کو ضرور مد نظر رکھیں. باقی یہ ہے کہ حل یہی ہے کہ ہمیں جو ایک راستہ بتایا گیا ہے, اور جو پیغمبر عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کو رحمت للعالمین بنا کر اللہ نے بھیجا ہے اس امت کے لیے, اس راستے پر ہم اگر چلیں تو میں سمجھتا ہوں یہی کامیابی کا راستہ ہے.
اور اللہ تعالیٰ اسی میں ہمیں کامیاب کر سکتا ہے، اور اس وطن عزیز کو ہمیں لے کر آگے بڑھنا ہے۔ ٹھیک۔ اور جو حضرت امام حسین کی آج ہم بات کر رہے ہیں، اور آج کے دن کی مناسبت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ تو شہادت سے بھی ہمیں جو سبق ملتا ہے، اس کو لے کر بھی ہمیں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا ایک بلکہ آدھا منٹ، میں آج کے اس پروگرام آپ کے میں اس مقدس دن پہ وزیر اعظم پاکستان سے ایک اپیل کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو 6 کے 6 پاکستانی ہیں نا، ان کی تو پتہ نہیں بچوں کا کیا حال ہوگا۔ میری معلومات ہے کہ 4 کے تو پیچھے بھی کوئی نہیں پہنچا، یعنی وہ اس حالت کے نہیں ہیں۔ تو وزیر اعظم پاکستان خود بھی ان کو معاف کر دیں۔ انہوں نے میرے ساتھ وعدہ کیا تھا اور مجھے کہا تھا کہ میں نے انہیں معاف کیا روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اور سعودی حکومت سے بھی پاکستان کی حکومت اپیل کرے کہ ان کو ہم نے معاف کیا، ہمارے ساتھ انہوں نے کیا تھا، آپ نے ان کو ایک ایگزامپل بنا دیا، آپ ان کو پاکستان واپس کر دیں، تاکہ ان بیچاروں کے جو یہ وہ بیچارے تو نہیں، یہاں اہل خانہ بیچارے بچے ماں باپ، ان کا جو حال ہے ان کے لیے بالکل یہ میں سمجھتا ہوں اس طرف جانا چاہیے۔ معاف کر دیا۔ میں اپنے تمام معزز مہمانوں کا جی کرتا ہوں، جی میں بھی تائید کرتا ہوں جی ٹھیک ہے موقع پر بہت حافظ صاحب نے کہا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ جناب امین شہیدی صاحب آپ کا، جناب عبدالخبیر آزاد صاحب آپ کا، اور جناب طاہر اشرفی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ایک فکر انگیز پروگرام تھا، ہم نے کوشش کی جو اہم نکات ہیں جو ہمارے سامنے تھے ان کے اوپر بات ہو سکے۔ پروگرام آپ دیکھا، فیڈ بیک دیجیے گا، دیکھنے کا شکریہ، خدا حافظ۔